لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب گنبد آبگینہ رنگ تیرے محیط میں حباب۔ السلام علیکم ناظرین، آج میں حضرت علامہ اقبال رحمہ اللہ کی ایک مشہور نظم جو ہے وہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہا ہوں۔ میں انشاءاللہ العزیز کوشش کروں گا کہ اس کے جتنے اشعار ہو سکے اس محفل میں آپ کے سامنے تشریح کے ساتھ پیش کروں۔ تو بلا تاخیر جو ہے اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ اس التماس کے ساتھ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو براہ مہربانی چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں، ساتھ موجود بیل آئیکن بھی پریس کرتے ہیں۔ شکریہ۔ تو جیسے میں نے عرض کیا کہ مسئلہ ہے لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب۔ سب سے پہلے تو اس کے بارے میں یہ اختلاف پایا جاتا ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں، کچھ شارحین جو ہیں اس کو حمد پر محمول کرتے ہیں اور کچھ شارحین جو ہیں اس کو نعت پر محمول کرتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس شعر کو بے تکلف جو ہے وہ نعت پر محمول کرنا چاہیے، نہ کہ حمد پر۔ یہ الگ بات ہے کہ شعر جو ہوتا ہے وہ شعر ہوتا ہے، اس میں گنجائش ہوتی ہے اس کے الفاظ میں، آپ اس کو کسی طرف بھی لے جا سکتے ہیں، لیکن بے تکلف بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے، تو بے تکلف یہ شعر جو ہے وہ نعت کا ہے۔ تو ہم اس کو ایک نعتیہ شعر قرار دیتے ہوئے آئیں اب اس کی تشریح کرتے ہیں۔ تو حضرت علامہ اقبال رحمہ اللہ کے کلام کا اگر ہم جائزہ لیں تو ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آپ کو لوح و قلم کے جو الفاظ ہیں وہ بہت جو ہے وہ اچھے لگتے ہیں۔ آپ کے کلام میں ان کا کئی جگہ جو ہے وہ تذکرہ ملتا ہے۔ آپ کو وہ مشہور شعر کہ محمد سے وفاتون ہے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، یہ بھی اس پر غمازی کرتا ہے۔ علامہ اقبال نے اے سچ، جس طرح سے عام نعت گو شعراء جو ہوتے ہیں وہ نعتیں کہتے ہیں، اس طرح سے باقاعدہ اور باضابطہ نعتیں تو بہت کم کہیں ہیں، لیکن ان کے کلام کے اندر جو عشق رسول ہے وہ ہمیں جگہ جگہ جو ہے مختلف پیرائے میں نظر آتا ہے۔ تو اسی عشق مصطفیٰ کی ایک بہت ہی خوبصورت جلوہ گری ہمیں اس شعر میں نظر آتی ہے۔ تو علامہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے عالم استغراق کے اندر کہ لوح بھی تو قلم بھی تو، کہ اے میرے پیارے پیغمبر تو ہی لوح ہے، تو ہی قلم ہے، تیرا وجود الکتاب، اور تیرا وجود ہی جو ہے وہ الکتاب ہے۔ تو بظاہر معنی میں اس میں کوئی پیچیدگی نہیں ہے، لیکن اگر ہم اس کو سمجھنا چاہیں تو آئیں ذرا کوشش کرتے ہیں کہ لوح اس لوح کو کہتے ہیں جس کو لوح محفوظ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، کہ جس پر اللہ جل شانہ نے تمام کائنات کی جتنی مقادیر ہیں، اس کائنات میں جو ہوا، جو ہو رہا ہے، جو ہونے والا ہے، وہ سب کا سب وہاں جو ہے وہ رقم کر دیا ہے۔ جس طرح سے آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ جین، انسانی جین ہوتے ہیں، تو جین کے اندر تمام تر جتنی بھی کوئی بھی زیرو چیز ہے، اس کی جو بھی جس طرح سے بھی جو ہے اس کی گروتھ ہونی ہے، سب کا ایک سسٹم جو اس کے جین میں موجود ہوتا ہے۔ تو لوح محفوظ یوں سمجھ لیں کہ ایک ایسی دستاویز ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں جو کچھ ہونے والا ہے وہ سب کا سب جو ہے وہ لکھ کے رکھ دیا ہے، اور اس کے مطابق جو ہے چیزیں ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ اور قلم جس سے وہ لوح محفوظ جو ہے وہ لکھی گئی، اور اس کا تذکرہ بھی ہمیں احادیث کے اندر مختلف پیرائے میں جو ہے وہ مختلف انداز میں جو ہے وہ ملتا ہے۔ تو اب علامہ کہتے ہیں کہ لوح بھی تو قلم بھی تو، کہ اے میرے پیارے پیغمبر تو ہی لوح ہے، تو ہی قلم ہے۔ کیا مطلب اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں جو اسرار الہیہ ہیں، ہمیں جو اسرار ربانی ہیں، ہمیں ان تک شناسائی دینے والی ہستی وہ کوئی اور ہستی نہیں ہے، وہ صرف آپ ہی کی ہستی ہے۔ آپ نبی بن کر مبعوث ہوئے، آپ نے پیغام الہی ہم تک پہنچایا، تو ہمیں پتہ چلا کہ لوح کیا ہے اور قلم کیا ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ ہماری لوح اور ہماری قلم، اگر ہم اس کو اپنی قسمت سے تعبیر کریں تو ہماری قسمت کا اچھا برا ہونا وہ تو آپ پر ایمان لانے پر موقوف ہے۔ اگر ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے تو ہماری قسمت جو ہے وہ چمک اٹھے گی، لوح محفوظ کے اندر ہمارا تذکرہ جو ہے وہ اچھے لفظوں میں ہوگا۔ اور اگر معاذ اللہ ہم نے آپ کی اطاعت نہ کی، آپ کو نہ مانا، تو پھر لوح محفوظ میں ہمارا تذکرہ ظاہر ہے کہ برے الفاظ میں ہوگا۔ تو اس لیے لوح بھی تو قلم بھی تو، اگر فرمایا کہ تیرا وجود الکتاب، یہ تو سیدھی یوں سمجھ لیں کہ حضرت اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اماں عائشہ سے پوچھا گیا کہ آپ کے اخلاقیات کیسے تھے؟ فرمایا کہ کان خلقہ القرآن، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک چلتا پھرتا گویا کہ قرآن تھے۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی ہستی ہیں کہ یوں سمجھ لیں کہ آپ کے ہر قول میں، آپ کے ہر فعل میں قرآن کریم کی جو تعلیمات ہیں وہ جلوہ گر نظر آتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیں حکم دیا گیا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ اے لوگو تمہارے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی میں اسوہ حسنہ ہے، اور ہمیں جو ہے آپ کی پیروی کا حکم دیا گیا۔ تو ان معنوں میں الکتاب بھی سمجھ میں آ گیا۔ تو اب پہلا مصرع کلیئر ہو گیا کہ اے پیارے نبی، ہمارے حق میں لوح بھی تو قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب۔ اب آتے ہیں دوسرے مصرعے کی طرف، گنبد آبگینہ رنگ تیرے محیط میں ہوا۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو حصی پیرائے میں، محسوس صورت کے اندر جو ہے علامہ اقبال نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ ہمیں سمجھانے کی ایک کامیاب کوشش کی ہے۔ تو پہلے اس کے الفاظ پر ایک نظر ڈال لیتے ہیں، اس کے الفاظ یعنی اس کے مشکل الفاظ اور معانی پر۔ اقبال کہتا ہے کہ گنبد آبگینہ رنگ، گنبد ویسے تو ظاہر ہے آپ کو معلوم ہی ہے کہ گنبد کو کہتے ہیں جو کہ مسجدوں میں موجود ہوتے ہیں یا مختلف مزارات کے اوپر ہوتے ہیں۔ آبگینہ، آبگینہ کہتے ہیں کسی بھی شیشے کے بنے ہوئے جام وغیرہ کو، رنگ رنگ۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر ہم کہیں کھلے میدان میں کھڑے ہوں اور اوپر نظر ڈالیں تو ہمیں آسمان جو ہے ایسے محسوس ہوگا کہ گویا کہ ایک بہت بڑا گنبد ہے جو ہمارے سر کے اوپر جو ہے وہ تعمیر ہے۔ پھر آبگینہ رنگ، اور اس کا رنگ جو ہے وہ آبگینے کی طرح ہے۔ اب آبگینہ ظاہر ہے وہ مختلف رنگوں کا ہو سکتا ہے، لیکن عام طور پر آبگینہ جو ہوتا ہے اگر اس کے اندر پانی یا کوئی محلول ڈالا جائے تو اس کے اندر ایک نیل گوں یا نیلا پن جو ہے وہ ظاہر ہو جاتا ہے۔ تو بس یہیں سے علامہ اقبال نے جو ہے آسمان کو گنبد آبگینہ رنگ قرار دیا۔ تو گنبد آبگینہ رنگ، اس ساری ترکیب کا مطلب کیا ہوا؟ آسمان۔ اب آگے چلتے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ گنبد آبگینہ رنگ تیرے محیط میں حباب۔ اب یہاں محیط سے کیا مراد ہے؟ ویسے تو یاد رکھیے گا کہ محیط سرکمفرنس کو کہتے ہیں، یعنی کوئی بھی دائرہ ہو جو اس کی بیرونی لائن ہوتی ہے اس کو اس کا محیط کہتے ہیں۔ تو اگر آپ تھوڑی دیر میں کے لیے یہ تصور کریں کہ ایک پیالہ ہے تو اس کا جو بیرونی خط جو ہے وہ بھی ایک طرح سے محیط نظر آئے گا۔ اب اسی پیالے کو آپ تھوڑا سا اور وسیع تناظر میں لے جائیں کہ ایک بہت بڑا سمندر ہے، بہت بڑا سمندر ہے، اس کائنات سے بھی کہیں بڑا سمندر، تو ظاہر ہے اس کا جو ایک گول کنارہ ہے وہ بھی اسی طرح سے ایک محیط یا ایک سرکمفرنس جو ہے وہ نظر آئے گا۔ چنانچہ اس سمندر کو جو ہے وہ جو ایک تصوراتی سمندر ہے، جو کہ بہت بڑا سمندر ہے، اس کے اندر کائنات جو ہے وہ سما سکتی ہے، اس کو محیط سے تعبیر کیا گیا۔ اور محیط سے تعبیر کیوں کیا گیا؟ جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ تسمیت الکل باسم الجز، کہ کسی چیز کا نام جو ہے اس کے جز کے مطابق، یعنی ایک جز کا ذکر کر کے پوری جو پوری چیز ہوتی ہے اس کی طرف اشارہ کرنا، اس کا نام رکھ دینا۔ تو یہاں بھی بعین ہی ایسے ہے، کیونکہ کوئی بھی اگر سمندر ہوگا اس کا جو ہے ایک پیرامیٹر یا اس کا ایک یہ سمجھے کہ سرکمفرنس یا اس کی ایک اوپر کی جو ہے گول لائن وہ ضرور ہوگی، جس کو ہم محیط کہیں گے۔ تو بس اسی محیط کو جو ہے وہ پورے کا پورا سمندر جو ہے وہ قرار دے دیا گیا۔ تو اب شعر کی طرف آتے ہیں۔ اقبال کہتا ہے کہ گنبد آبگینہ رنگ تیرے محیط میں ہوا، یعنی اے میرے پیارے نبی، اگر تیری طرف ہم کوئی سمندر منسوب کریں کہ یہ سمندر جو ہے ہمارے پیارے نبی کا ہے، تو وہ اتنا بڑا سمندر ہوگا، اتنا بڑا سمندر ہوگا کہ اس میں یہ گنبد آبگینہ رنگ جو ہے، یہ جو آسمان جو ہے وہ ایک بلبلہ جو ہے وہ نظر آئے گا۔ اندازہ لگائیں کہ ایسا سمندر کہ جس میں یہ ساری کا سارا آسمان، جو گنبد آبگینہ رنگ جس کو کہا گیا ہے، اگر اس کو پھینک دیا جائے تو وہ اس کے اندر ایک بلبلہ نظر آئے، تو ذرا اندازہ لگائیں کہ وہ سمندر کتنا بڑا ہوگا۔ یعنی جس سمندر کے اندر آسمان کو اگر یوں سمجھ لیں کہ رکھ دیا جائے، جس سمندر کی سطح پر آسمان کو رکھ دیا جائے، تو اور یہ سمجھے کہ اس پوری کائنات کو رکھ دیا جائے، اور وہ کائنات جو ہے سمندر کے اندر ایک حباب کہتے ہیں بلبلے کو، ایک بلبلے کی صورت میں تیرتی ہوئی نظر آئے، تو ذرا تصور کریں کہ اس سمندر کی حدود، اس سمندر کی وسعت پھر کیا ہوگی۔
الغرض اس شعر میں علامہ اقبال نے حصی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و رفعت جو ہے اس کو ظاہر کرنے کی ایک، جیسے میں نے پہلے عرض کیا، ایک کامیاب کوشش کی ہے۔ اس کے بعد اگلا شعر ہے، لیکن یہ کیا، یہ ویڈیو تو پہلے ہی بہت طویل ہو گئی ہے، چنانچہ اب اگلے شعر کو پھر کسی وقت پر اٹھا رکھتے ہیں۔ اس وقت تک کے لیے آپ سے دعاؤں کی درخواست کے ہمراہ اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔